دیکھیں جس زمین ہوتی ہے نا, دل بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں. زمین 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ زمین ہے جو ڈیڈ ہے, بارش پڑتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, کیچڑ بن جاتی ہے, نہ ویجیٹیشن اگتی ہے اور اوپر سے کچھ نہ انٹرنل فائدہ ہوا, نہ وہ پانی اندر گیا, اس نے ابزارب کیا پانی کو, وہ اوپر ہی رہا اور وہ کیچڑ بن گئی. نہ لوگوں کو بینیفٹ ہوا, کیچڑ میں لوگ ذلیل ہی ہو رہے ہوتے ہیں, سلپ ہو رہے ہوتے ہیں, خوار ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری زمین وہ ہے جو راکی لینڈ ہے, جو اندر تو نہیں جاتا بٹ وہ کیچڑ بھی نہیں بناتا, اور اس میں سٹریمز اور نہریں بن جاتی ہیں جو کہ فارمز کو اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں. تو یہ وہ دل ہے دوسرا, جو کہ خود تو بینیفٹ نہیں لے رہا بٹ وہ لوگوں کو بینیفٹ پہنچا رہا ہے. خود اس کی زندگی میں اسلام کی لذت تو نہیں ہے, ایمان شاید اسلام تو ہے لیکن ایمان نہیں ہے ان کے دل میں, لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. پہلے کون تھے جو نہ خود فائدہ لے رہے ہیں نہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو کہ خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہے بٹ لوگوں کو اس سے ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ پل صراط کی طرح ہیں کہ جن کے اوپر سے لوگ گزر کے جنت میں چلے جائیں گے اور خود یہ گر کے جہنم میں, جسے پل صراط ٹوٹ کے جہنم میں گر جائے گی. اور تیسرے وہ زمین ہوتی ہے جہاں بارش پڑتی ہے نا, تو وہ زمین اندر پانی اندر جاتا ہے اور جو سیڈز ہوتے ہیں ان تک پہنچتا ہے, اور وہاں پہ کھیت اگتے ہیں اور فلاورز اگتے ہیں اور ویجیٹیشن اگتی ہے اور کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے. یہ فرٹائل دل ہیں, یہ خود بھی بینیفٹ اٹھاتے ہیں اس بارش سے اور لوگوں کو بھی بینیفٹ پہنچاتے ہیں. تو یہاں پہ جو پانی ہے نا جو آسمان سے آ رہا ہے, اس کی مثال اللہ کے میسج اور قرآن کی ہے اور اسلام کی ہے. اور جو لینڈز ہیں نا ان کی مثال ہمارے دلوں کی ہے. کچھ دل ہوتے ہیں نہ خود فائدہ اٹھاتے ہیں نہ لوگ کہتے ہیں یار کوئی فائدہ نہیں ہے اسلام پہ فالو کرنے کا, دیکھو نا ویسٹ کیا کر رہا ہے, وہ اتنی ترقی کر رہا ہے, اصل تو زندگی ان کی ہے, ان کے لیے سب کچھ دنیا کی متاع حیات دنیا, ان کے لیے دنیا جو ہے نا ہر چیز ہوتی ہے, ان کو آخرت کی پرواہ نہیں ہے. they don't believe in the آخرہ. اور کہتے ہیں یار یہ جو دین ہے نا یہ لوگوں کو بس کنٹرول کرنے کے لیے بادشاہوں نے اور پوپس نے اور پریسٹ نے اور مولوی نے بنا دی. یہ کہانی کس سے ہیں جس کے ذریعے لوگوں کو میس پاپولیشن کنٹرول کیا جاتا ہے. یہ بیچارے اس طرح کے ہوتے ہیں, خود بھی کنفیوزڈ ہیں اور لوگوں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو کہ ان کے لیک آف ایکشنز اور لیک آف ہارڈ ورک آن ہارٹ کی وجہ سے وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے بس لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خود بھی اس ایمان کی لذت لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان لوگوں میں سے ہمارے دلوں کو بنائے جو کہ جن کی لاسٹ کیٹیگری ہے, جن کے فرٹائل دل ہیں. اور اس کی ایگزامپل کیا ہے, اگر ہم آپ پوچھ رہے ہیں کہ تو ہاوی واٹ از ایگزامپل آف اے پرسن ہو ہیز اے ڈیڈ ہارٹ, تو آپ دیکھیں جیسے ایک ایڈلٹ امیچور نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ, تو موسیٰ بڑے پیار سے گئے اور بڑے قول لین بڑے نرمی سے بات کی اور کہا فقل هل لك الا ان تزكى, کیا تو نہیں چاہتا تو اپنے کو پیوریفائی کرے اور ایک بہتر انسان بنے. نہیں, موسیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ اسلام پہ آؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, یو بی ڈومڈ. اینڈ انیشیل میں کہا اپنے آپ کو پیوریفائی کرو. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ, اور ہدایت کی طرف آ جاؤ, رب کے کانشیس اور اس کی وینرنس اور اختیار کرنے والے بن جاؤ. اور موسیٰ کو صرف زبانی کلامی باتیں نہیں کی بلکہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں بھی دکھائیں. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ, بڑی بڑی نشانی ہیں. جیسے اب فرعون کیسا ہے, فرعون ایک بچے کی طرح ہے, اس کا حالانکہ ہے تو بڑا انسان لیکن اس کا جو دل ہے نا وہ انٹیمڈ ہارس کی طرح ہے. بچے کو آپ کریں نا کہ آپ یہ کام کرو میں آپ کو یہ چیز دوں گا, I'll give you a gift, تو کیا کہتا ہے where's the gift, I want to see the gift. ہاں, تو اگر آپ گفٹ دکھا دینا پھر کام کرتا ہے. لیکن اگر بچہ ضدی ہو اور چائلڈش بیہیویئر اس کا اور امیچور ہو تو آپ جو مرضی کہہ دیں, اگر اس کی ایگو بیچ میں آ جائے وہ نہیں کرے گا, ہر چیز پہ نہیں کہے گا اور وہ کام نہیں کرے گا. تو فرعون نے کیا کیا جب موسیٰ نے اتنے طریقے سے بات کی اور اللہ کی بڑی بڑی نشانی دکھائی, یعنی فرعون کے علاوہ ہر کسی نے تقریباً اسلام قبول کر لیا تھا. یعنی جو میجیشنز کے سامنے لوگ کہتے تھے تو میجیشنز نے سجدہ کر لیا, حالانکہ وہ کفر پہ تھے اور جادوگر تھے, بڑے بڑے جادوگر تھے. انہوں نے کہا یہ جادو نہیں ہے, یہ پروفٹ ہوڈ ہے, یہ میریکلز ہیں. ان سب نے سجدہ کر لیا. 1 سیکنڈ پہلے وہ کافر تھے, اس کے بعد متقی اور مومن بن گئے
اور فرعون نے قتل بھی کر دیا. لیکن فرعون نے نا ایگو جب بیچ میں آ جائے, جب انسان کے دل پہ کام نہ کیا تو وہ اندر نہیں جا رہا ہوتا کچھ, کیونکہ وہ اللہ کے سامنے کبھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا قیامت کے دن. ایک دفعہ نہیں کہا انہوں نے, ایک دفعہ رب کے سامنے اپنی گناہوں کو اکنالج نہیں کیا اور کبھی بات نہیں کی رب سے. تو فرعون نے فکذب وعصا, دھتکار دیا, جھٹلا دیا. ثم ادبر یسعی, پھر پیٹ پھیر کے اور ایفرٹ کی. یسعی سعی بولتے ہیں, سعی کے لٹرل مطلب ہے کہ اسٹرگل کرنا. تو اس نے یعنی کفر پہ رہنے کے لیے اور باطل کو اور جہنم پانے کے لیے اسٹرگل کی. کبھی کبھی نا اسلام ہماری زندگی آسان کرنے کے لیے ہوتا ہے, اسلام آسان ہوتا ہے, اور اسلام سے الٹا جانا نا لوگ کتنی اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اسلام کو ڈیفیم کرنے کے لیے اور اپنے پرسپیکٹیوز کو لوگوں کو بتانے کے لیے. لا الہ الا اللہ. فرعون نے کیا ثم ادبر یسعی, اس نے ایفرٹ کرنا شروع کر دیا اسلام کے خلاف, کیونکہ ایگو تھی نا, امیچور ہارٹ تھا اس کا, ایگو والا. پھر فحشر فنادی, اور ایک سین کریٹ کیا, سب لوگوں کو بلایا اور کہتے فقال انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, the most high. پھر اللہ نے نا ایسے غرور اور تکبر والوں کو نا پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے. فأخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی, دنیا میں بھی عذاب دیا اور آخرت میں پکڑ لیا اس کو. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی, یہ کیوں اللہ نے کیا؟ تاکہ میں اور آپ ابھی سمجھ جائیں. عقل مند وہ ہے جو دوسروں کے ایکسپیرینس کو دیکھ کے سمجھ لے کہ یار میں نے ایسا نہیں کرنا. اور تیسرا دل کون سا ہوتا ہے؟ وہ دل ہوتا ہے جو کہ مریض ہے بیچارہ, مذبذبین بین ذلک, کبھی اس طرف جاتا ہے کبھی اس طرف جاتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا, اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کا اعلان کرتے ہیں. شیطان فقیری سے ڈراتا ہے اور فحاشی کا حکم دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ مغفرت اور فضل کی طرف بلاتے ہیں. تو اس کا دل کبھی تو اللہ کی طرف جاتا ہے کبھی شیطان کی طرف جاتا ہے. اس کو وسواس آتے ہیں کہ کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو. تو اس نے نا اپنے دل پہ اتنا کام نہیں کیا ہوتا, اس کو ٹرین نہیں کیا ہوتا. جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے, کبھی ٹھیک ہوتا ہے, کبھی اس کی پیوریفیکیشن پہ کام کرتا ہے, کبھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے. تو وہ ڈسپلن اختیار نہیں کرتا, اپنے سیلف کو ٹیم نہیں کیا ہوتا. اپنے جو ایک ہمارا جو نفس امارہ بسو ہے نا, اس سے انسان نے دشمنی نہیں کی ہوتی. جیسے ایک بندہ ہو جو ہیلدی ہو, اگر اس کو کوئی چھوٹا سا بیماری ہو, انفیکشن ہو جائے, اس کو ٹریٹ نہ کریں, بالکل ہی لیزی لیتھارجک ہو, اس کو بالکل نہ ٹریٹ کریں, وہ ڈیولپ ہو کے ورس انفیکشن بن جاتی ہے اور اسے کوئی آرگن فیلئر کی طرف جا سکتا ہے. وہ لائک وائز کوئی دیر ہو سکتا ہے بالکل پیور ہو, ہیلدی ہو, لیکن غفلت کی وجہ سے, ویکنیس کی وجہ سے, کام نہ کرنے, لیتھارجی کی وجہ سے, نماز مس کر دی, جماعت چھوڑ دی, گناہ کر لیا, چلو آخری گناہ ہے یار, بس آخری دفعہ کروں گا, ایسے بات نہیں کرتا. تو کیا ہوتا ہے, وہ ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ پھر ایک زمانے میں جو گناہ اس کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے, ناؤ اٹس اوکے فار ہیم. ایک زمانے میں نماز میں جو سے خشوع ہوتا تھا وہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. ایک زمانے میں اس کے لیے تہجد پہ اٹھنا آسان ہوتا تھا, اب اس کے لیے تہجد پہ اٹھنا ایک عذاب بن جاتا ہے. چاہے وہ رات کو صحیح رات بھی جاگتا رہے, لیکن وہ تہجد کی نماز پڑھ نہیں سکتا. اور پہلے جب اس کا دل ہیلدی تھا تو وہ اس کی رات کو آنکھ کھل جاتی تھی. میں آپ کو مثال دوں, سو آئی لیو ان اسلام آباد رائٹ, اور یہاں پہ ایک CDA ہے, کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. تو اس میں نا یہاں پہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں CDA میں. ایک ہے سینیٹری ڈپارٹمنٹ, جہاں پہ لوگ کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتے ہیں اور سیوریجز کو صاف کرتے ہیں. سو ایک بندہ تھا جو کہتا ہے جس کو فرسٹ ڈے تھا, اٹ واز ٹیریبل. وہ جو بو تھی کوڑے کی اور اس سب میں بہت زیادہ, اس کو نا اٹ واز دس از ڈیڈلی جاب. ہاں یہ تو میں مر جاؤں گا, میں جاب نہیں کر سکتا. بٹ ایز لانگ ایز اس نے وہ کرنا شروع کر دی اور اس میں ٹائم گزارنا شروع کر دیا, سلولی گریجولی ہی بیکم امیون ٹو اٹ. اور پھر اس کو وہ بو لگتی نہیں تھی, اور وہ ڈیسنسٹائز ہو گیا. اور پھر وہ نالوں بھی جا رہا ہے, کوڑا بھی روزانہ اکٹھا کر رہا ہے, اور اس کو بو نہیں لگی. پھر لائک وائز انسان جب کسی گناہ کو فرسٹ ٹائم کرتا ہے نا, اس کو کام جاتا ہے وہ, لیکن پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور پھر وہ گناہ اس کی بو ختم ہو جاتی ہے, اس کا دل امیون ہو جاتا ہے اور ڈیسنسٹائز ہو جاتا ہے. اینڈ دس از نون ایز سسٹمیٹک ڈی سینسٹائزیشن آف سوسائٹیز.
کہ انسان سلولی اینڈ گریجولی گناہ سے اس کو پرواہ نہیں ہوتی. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ جب انہوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑا اور کیجولنس کو اختیار کیا اور لیزینس کی طرف آ گئے تو وہ پھر اتنے سخت ہونے شروع ہو گئے کہ فہی کالحجارہ، کہ وہ پتھر بن گئے. او اشد قسوہ، یا پتھروں سے بھی زیادہ شدید بن گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ تو پتھر ایسے ہوتے ہیں ان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے انہار، پانی کی نہریں چھوٹ پڑتی ہیں، آبشاریں، واٹر فالز. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں. اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹرائک کیا جائے، توڑا جائے تو ان سے پانی نکل پڑتا ہے. اور پھر تیسری طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. ان سے پانی نہیں نکلتا بٹ وہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ غافل نہیں ہے تم کر رہے ہو. یہ نا ایک بڑی کمال کی آیت ہے. 3 طرح کے پتھروں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ ہیں جن سے خود ہی پانی پھوٹ پڑتا ہے اور وہ پانی بہتا ہے لوگوں کے لیے. اور دوسرے وہ جن کو اسٹرائک کیا جائے، جب ضرب لگائی جائے تو ان سے پھر وہ پانی نکلتا ہے. اور تیسرے وہ ہیں کہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کی خشیت سے. تو قرآن میں نا اس میں بہت سارے اللہ بہتر اس میں کہ اس آیت میں کیا راز ہیں. ایک اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ جو یہ 3 طرح کے سٹونز ہیں نا، یہ سٹونز کی مثال سے دلوں کی کیفیت کو سمجھایا گیا ہے. کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، خود سے ہی ان میں اتنی خیر ہوتی ہے کہ ان پہ کوئی کلیمٹی یا کوئی آفت نہیں آتی اور وہ خود سے ہی اسلام کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. اینڈ دیز ہارٹس آر لائک دا ہارٹ آف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اسلام کی دعوت دی، ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کر لی اس کو. ایز اف ابو بکر واز ویٹنگ کہ رسول اللہ علیہ وسلم کب پروفٹ ہوڈ کلیم کریں گے. اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نے جس کو اسلام کی دعوت دی اس نے ریٹیلیٹ کیا، سوچا، تھوڑا سا لیٹ کیا. ابو بکر واز the one who immediately accepted it، جن سے خود ہی پانی پھوٹ پڑتا ہے. اینڈ یہاں پہ واٹر از لائک ایمان. اور دوسرے وہ ہیں جن کو کوئی اسٹرائک لگے تب پھر ان سے جو ہے نا جو ہے وہ پانی نکلتا ہے. لائک دا ہارٹ آف عمر بن خطاب. اسلام آ چکا تھا، 6 سال گزر چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کا بہت ساری صورتیں نازل ہو چکی تھیں. جب آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تو کسی نے کہا کہ اپنی بہن کو دیکھو، بہن اور بہنوئی وہاں کیا کر رہے ہیں، تم اللہ کے نبی کے پاس جا رہے ہو، وہ تمہارے گھر میں اسلام آ چکا ہے. گئے، بہن کو بہت زور سے مارا، اور جب اس کا خون نکلا اپنے ہاتھوں پہ لگا ہوا دیکھا تو ان کا نا اٹس اسٹرک ہم، یہ میں نے کیا کیا. اور پھر جب بہن اور بہنوئی کو بولا کہ تم پڑھو، کیا پڑھے تھے، جب وہ دھچکا لگا نا تو انہوں نے پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. تو ان کے دل نا پھر ہل گیا. تو دوسرے طرح کے پتھر وہ ہوتے ہیں جب ان کو اسٹرائک کیا جائے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس سے ان کو چینج وہ پہلے نہیں ہو رہے ہوتے، ان کو اسلام کی دعوت اثر نہیں کر رہی ہوتی، احادیث قرآن کی یاد، بٹ دے نیڈ اے سائزمک کلیمٹی، دے نیڈ اے چپیڑ ٹو ٹرن دم بیک ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ میں لوگوں کی بات کر رہا ہوں. عمر بن خطاب کا تو کیا مقام ہے، اللہ اکبر. لیکن کسی کا ایکسیڈنٹ، کسی کا کینسر ڈائگنوز ہو گیا، کسی کو کوئی مرض، کسی کی ڈیتھ ہو گئی، کسی کا فائنینشیل لاس ہو گیا، بینکرپٹ ہو گیا، سارا بزنس ڈوب گیا، کوئی بالکل نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس ہے وہ کیا آتا ہے اس کو. اور تیسری طرح کے وہ پتھر ہوتے ہیں جو کہ جن میں پانی نہیں ہوتا لیکن وہ قبول کر لیتے ہیں، یعنی جھک جاتے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اسلام تو ہوتا ہے بٹ ایمان ابھی نہیں اترا ہوتا. سو واٹر از لائک ایمان رائٹ ہیئر. جیسے وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ وقالت الاعراب
آمنا. کچھ بیڈونز نے کہا اور عرابیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. ایمان تو نہیں لے کے آئے ہو، کہو ہم سبمٹ کر چکے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. سو وہ گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں اور نمازیں پڑھتے ہیں، بٹ ابھی تک نا وہ جو تھرڈ سٹیج ہے نا، وہ ابھی تک وہ ایمان ابھی داخل نہیں ہوا. سو وہ اسلام میں تو ہیں، بٹ وہ ایمان جو ایک نیا ایک نیکسٹ کیٹیگری ہے اور لیول ہے، وہ نہیں اچیو کیا. پھر احسان اس کے اوپر ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. کہ پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کی لائف ایسے گزرتی ہے کہ وہ اپنے 24/7 اس طرح جیتا ہے جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو یہ سبحان اللہ ایک امیزنگ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں سے بنیں کہ جن کے دلوں سے نا یہ پہلے ہی ایمان کا جو پانی اور نہر جاری ہونا شروع ہو جائے. بفور a calamity or a traumatic experience or something evil strikes us.